اس وقت ذمہ داری ہے، میں براہ راست کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی، کہ وہ ان کو ساروں کو ساتھ بٹھائیں، کیونکہ پارلیمان کا ایکٹ تھا اور پولیٹیشین کا ایکٹ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھتے اور مسئلے کو سلجھاتے. یہ سپریم کورٹ کے ایک جوڈیشل آرڈر سے مسئلہ حل نہیں تھا ہونا. 90 روز آئین کے اندر ایک واضح حکم ہے، 90 روز وہ اگر وائلیٹ ہو رہا ہے تو اس کا سیاسی تصفیہ ممکن ہے، اس کا جوڈیشل آرڈر سے انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اب اے پی ایس اٹیک کے بعد بھی ایک ایسی تھورنی سچویشن تھی کہ عمران خان کنٹینر سے اترنے پہ تیار نہیں تھے، اندر پارلیمان سجی ہوئی تھی اور ادھر سے اے پی ایس ہو گیا تھا، 150 بچے شہید ہو گئے تھے. جیسے اب اٹا کی لائنوں میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس سے کم کی صورتحال نہیں، اس سے زیادہ بری صورتحال ہے. تو اس وقت آرمی چیف نے ان ساروں کو اکٹھا بٹھایا تھا تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. ابھی بھی ہمیں اسی نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے. اگر نہیں بٹھائیں گے تو آپ سارے کل پچھتائیں گے. یہ کہنا کہ ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، میں اس آرگومنٹ کو زیادہ بائی نہیں کرتا. ایک ہی ادارہ ہے جو سب سے تگڑا ہے اور اسی کا کریٹ کیا ہوا یہ میس ہے. یہ جو 4 سال 8 سال 10 سال نیا پاکستان بنانے کے چکر میں عمران خان کو بلڈ کیا تھا، وہ عمران خان اب آپ سے قابو سے باہر ہے. بہت پاپولر ہے اور وہ اپنی پاپولیرٹی کے زور کے اوپر اس کی انگریس ہے مختلف اداروں کے اندر بھی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو ابھی تک اس کے ساتھ انکلائنڈ ہیں، اور یہ ساری صورتحال پاکستان کو بٹھا دے گی اگر آپ نے کچھ ایکٹ نہیں کیا. تو ایکٹ کریں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساتھ بیٹھیں، آرمی چیف ساتھ بیٹھے، عمران کو، نواز شریف کو ساتھ بٹھائیں، آصف علی زرداری کو، اور ایک فیصلہ کر کے اٹھیں. آپ 2 مہینے بعد بھی الیکشن کریں گے تو جو جیتے گا اس کی حکومت بن جائے گی، لیکن پہلے اس تنازع سے نکلیں گے تو تب، کہ اس سے پہلے سارا کچھ توڑیں گے ہم، سارے لوگوں کو مار دیں گے ہم. تو یہ میرا تو اس پہ سیریس کنسرنز ہے. اور جو ایکٹ نہیں کرے گا میرا خیال ہے موجودہ صورتحال کے اندر وہ اپنی عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا عہدہ اور جتنی بڑی طاقت دی ہے، جتنا بڑا اختیار دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایکٹ کرے. اور سب سے طاقتور پوزیشن میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ہے. پرائم منسٹر سب سے کمزور ہے، وہ تقریریں کرتے ہوئے آپ کو شہباز شریف نظر آئے گا، اس کے پاس کوئی طاقت کوئی اختیار نہیں ہے. طاقت کے اس وقت 2 منبع ہیں، ایک سپریم کورٹ میں ہے اور دوسرا ملٹری چیف کے پاس ہے. اگر ان دونوں نے ایکٹ کیا اور باقیوں کو ساتھ بٹھایا تو راستہ نکل آئے گا، نہیں تو سارے راستے ٹکراؤ کی طرف جائیں گے اور کسی کی عزت کسی کے ہاتھ میں پھر رہے گی نہیں. میں آپ کو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کا وہ جو پاکستان بچانے کا موقع وہ کہہ رہے ہیں، پہلے ان کے 1-2 شارٹ سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. دکھائیے گا جی. اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے. آپ نے واپس لاہور نہیں جانا، آپ نے یہاں رہنا ہے. کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں. آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور قائد محمد نواز شریف کی طرف سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے. آپ نے یہاں موجود رہنا زیادہ نہیں ہے. کیبنٹ میٹنگ چل رہی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس وہ کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے. یہ جوابی کارروائی کے لیے جائیں گے. اور دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، 3 رکنی بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی دکھا دیں. کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں چیف جسٹس سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اب آپ کو میں ایک بیک گراؤنڈ بھی ساتھ دینا چاہتا ہوں. آئین کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر واضح حکم ہے، اسی کے اندر 90 روز کی شرط بھی ایک واضح حکم ہے. جب اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹ جائے تو 90 روز، اور اگر پورے وقت پہ ڈیزالو ہو تو 60 روز. یہ 90 واضح ہے. اس کے مطابق یہ 15 اپریل کے قریب مدت پوری ہو جاتی ہے، لیکن 15 اپریل کی مدت پہلے ہی وائلیٹ ہو چکی ہے. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کنسلٹیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ سے ایک تاریخ طے کریں، وہ 30 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی. اب 30 اپریل ہو نہیں سکتی، مئی کی کوئی تاریخ دے دیں گے، 15 20 25 مئی جو بھی دے دیں، اس سے پہلے کی یہ تاریخ دے نہیں سکتے. لیکن کیا ان کے اس حکم نامے سے الیکشن ہو جائے گا؟ میرا جواب ابھی بھی نفی میں نہیں ہوگا. دوسرا فریق جوابی کارروائی کرے گا اور اس جوابی کارروائی میں پاکستان ڈوبتا جائے گا. کیا الیکشن وقت پہ ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. 2-3 ایشوز ایسے ہیں جس کا ہمیں جواب چاہیے. سینسز اس وقت ہو رہا ہے، کیا سینسز کو کنٹینیو کریں یا پرانی آبادی کے اوپر ہی 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہوں اور جنرل الیکشن بھی ہوں؟ کیا جو آئندہ انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی کے، اس کے اندر پنجاب اور کے پی کے اندر منتخب حکومتیں بیٹھی ہوں گی تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کنسیپٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ان 2-3 سوالوں کے جوابات لے لیں اور کوئی ایک الیکشن کی تاریخ طے کر لیں. آج سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے کہ ایک ہی تاریخ میں سارا الیکشن ہو جائے، جنرل الیکشن ہو جائے، تو یہ بہت خوبصورت آئیڈیا ہے. اس خوبصورت آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اگر کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے تو مسائل ہی مسائل ہیں. وقت کے اوپر انتخاب کرانا آئینی شرط ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر ہونے ہیں. اور نواز شریف صاحب اس کے اوپر اتنے ووکل تھے کہ ماضی کے اندر جب بھی 4 دن کی بھی بات آتی تھی تو کھل کے اس کے خلاف تقریریں کرتے تھے. سنیے گا.
سے ڈر رہے ہیں اور کل کہہ دیا کہ جی مہینہ ڈیڑھ مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے. ایک گھڑی بھی ہم انشاءاللہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے. اور پھر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاید الیکشنز کو اور کچھ آگے لے جایا جائے. کیوں لے جایا جائے بھائی؟ کیوں کہ الیکشنوں میں تاخیر ہونی چاہیے. وہ پوچھا بھائی کیوں کہ جی حج کا دن ہوں گے. پھر کہتے ہیں بارشوں کا مہینہ ہے تو بارشوں کا مہینہ تو الیکشن ملتوی کر دیا جائے. وہ خدا کا خوف کرو. ہم الیکشنوں کو ملتوی کبھی نہیں ہونے دیں گے. کیا الیکشنوں میں ایک دن تو دور کی بات ہے, 1 گھنٹے کی بھی تاخیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھ لو یہ قوم تمہاری قرارداد کو ریجیکٹ کر رہی ہے. آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. مصطفیٰ صاحب آپ سے آغاز کروں گا. 97 کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے, کچھ ویسا ہی بننے جا رہا ہے؟ 97 کے واقعات بالکل ذہن میں ہیں ملک صاحب. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صورتحال اس سے بھی مزید خراب ہونے جا رہی ہے. 97 میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا معاشی بحران اس وقت نہیں تھا جیسا کہ اب ہے. ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ کس مقام پر کھڑے ہیں, ہماری معیشت کی کیا حالت ہے, IMF کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز کہیں کسی بننے نہیں پہنچ پا رہی, اور جو ہمارے دوست ممالک جو ہمیشہ ایسی مشکل صورتحال میں سامنے آتے تھے اور پاکستان کی مدد کرتے تھے, آج وہ بھی ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں. سیاسی افراتفری, سیاسی بحران اور معاشی بحران, یہ دونوں مل کے اس ملک کے معاشرے کو اتنا شدید نقصان پہنچائیں گے کہ جس کا اس ملک کی اشرافیہ اندازہ نہیں کر پا رہی. ہماری اشرافیہ, اس کے اندر سیاستدان, بیوروکریسی, ججز, جنرلز, یہ سارے اس وقت آپس کی ایک لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں اور کسی کی نظر نہیں ہے کہ اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے. آپ نے آٹے کی لائنوں کا ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں ملک صاحب. اس وقت ملک میں جو ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ انفلیشن, مہنگائی کی جو شرح رہی, وہ 1973 میں تھی, 35.6% تھی غالباً. اور آج مہنگائی کی جو شرح ہے اس نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیے. ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. دیہاتوں میں جو زیادہ فکر مند بات یہ ہے کہ شہروں میں جو مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہاں پر, لیکن دیہاتوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تو 50% کراس کر چکی ہے. تو کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کے اوپر. تو ان حالات میں بھی جن کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے, جن کے ہاتھ میں اس قوم کی باغ دوڑ ہے, وہ آپس کی سیاسی مخالفتوں, سیاسی دشمنی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں رہا, اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم اس لڑائی میں شاید یہ تو بعد میں ہم کہنے کے قابل ہوں کہ ایک فریق جیتا اور ایک فریق ہارا, لیکن اس میں اصل ہار پاکستان کی ہے. درست ہے. اور یہ ایسی ہم صورتحال کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں ملک صاحب کہ سری لنکا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے اس ریجن میں, لیکن ہم میں اور سری لنکا میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 98% ہے. وہاں پہ جس وقت لوگوں نے صدر ہاؤس پہ وہاں پر چڑھائی کی تو وہاں پر کوئی اندر بیٹھ کے گٹار بجا رہا تھا, کوئی سوئمنگ پول میں کسی نے چھلانگ ماری. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا. یہاں آگ لگا دیں گے لوگ, آگے لگنی ہے. ہاں, یہ بات مجھے بھی اندیشہ یہی ہے کہ یہاں آگ لگا دیں گے. اور ہماری اس کے علاوہ جو ملک صاحب جو ہماری ملٹیپل ایتھنک اور ریلیجس فالٹ لائنز ہیں وہ مزید زیادہ پروناؤنس ہو جانی ہے. تو ہم نہ جانے کہ کس اپنی اس لڑائی میں ایسے الجھے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے کہ ملک کس طرف چلا جائے. کرے کون حل, آگے کون بڑھے. اب اس میں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ملک صاحب کہ سیاستدانوں نے ہی حل نکالنا ہوتا ہے, پارلیمان نے حل نکالنا ہوتا ہے, لیکن آج ہماری پارلیمان غیر فعال ہے. سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیانات دے رہے ہیں جو شاید ہماری تاریخ میں پہلے نہ دیے گئے ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, میرا بڑا احترام ہے, انہوں نے ایک بڑا مشکل وقت گزارا جب PTI کی حکومت تھی. ان کے اوپر ایک بڑا غلط مقدمہ بنا, کسی نے اس مقدمے کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا جب ان پر ہیروئن ڈالی گئی. ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا, لیکن انہوں نے جو چند دن پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ یا عمران خان رہے گا یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے, اور یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں, یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے, اور وہ پھر پوری دنیا کے اندر وہ ہیڈ لائنز بنی. تو اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کا بھی جو رویہ ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی راستہ نکالنے کے لیے. وہ اتنی آگ لگی ہوئی ہے, ابھی بھی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے والا, میرے لوگ بیٹھیں گے. مطلب وہ باقیوں سے اتنا اوپر ہیں, باقی ان کے مقابلے کا انسان کوئی نہیں ہے. تو یہ اب ایسی اس صورتحال میں جہاں پر سیاستدان بھی ناکام ہو جائے تو اس کا پھر 97 کے بعد پھر 99 بھی ہوا تھا. تو ہم سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ وہ 12 اکتوبر 99 والا سین کوئی بھی نہیں چاہتا, اور اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا.
ہمارا جو 50 سال فیوچر ہے ہم پہلے چلے گئے. یہ نیا پاکستان بنانے کے چکر میں نا ہم نے پرانا بھی گوا لیا. ملک صاحب اس وقت آپ ریجن میں دیکھیں کہ باقی ممالک کہاں ڈاکٹر طارق سے بھی پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس وقت اسپیشل کیبنٹ میٹنگ کنوین کی ہے اور قومی اسمبلی کے لیے آپ نے سٹینڈ بائی کر دیا سب کو. یہاں ایک خبر یہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے کر سکتے ہیں رابطہ, کچھ لاز میں ترامیم کر سکتے ہیں. کیا کرنے کا ارادہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ حالات و واقعات کا اعادہ بھی کر رہی تھیں اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے جس کا آپ نے مختلف حوالوں سے آپ نے اس پہ گفتگو کی ہے. میں اپنے بھائی مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں مور اور لیس ان کی بات جو ہے وہ میں اسے انڈوز کرتے ہوئے صرف وہیں سے آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جس صورتحال کی انہوں نے منظر کشی کی ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال, داخلی صورتحال, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, وہ ساری سیاسی جماعتوں کی آپس میں ایک تناؤ کی کیفیت اپنی جگہ پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ معاملات پہنچ چکے ہیں, کیا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے, کیا یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ تن تنہا ہم نے ہی اس تمام معاملے کو سلجھانا بھی ہے, افہام و تفہیم کی ہم نے فضا بھی پیدا کرنی ہے, ٹینشن بھی دور کرنی ہے, مخالفین کو گھروں سے زبردستی اٹھا کے, پولیٹیکل مخالفین کی بات کر رہا ہوں, اٹھا کے لا کے انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بٹھانا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف پارلیمان ہے جس کی ایک نمائندگی جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے, ایک پارٹ ہے ہم پارلیمان کا, چلیں لیڈر آف دی ہاؤس ہے ہماری پارٹی یا پی ڈی ایم. ایک جو ہے پاکستان میں سب سے بنیادی کردار اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے, وہ بھی ایک حقیقت ہے. جوڈیشری اس کا اپنا ایک کردار ہے. جب آپ ایک بند گلی میں چلے جاتے ہیں جو کہ اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک ون ون صورتحال نکالنی ہوتی ہے اور سینٹی شوڈ پریویل. جذبات سے کام نہیں ہوتے. ابھی میں جوڈیشری کی اگر سب سے پہلے بات کرتا ہوں, ہم تو نہ کسی ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ماضی میں جو مذاق ہوئے ہیں آج اس دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جو کہ سینٹی کا دور ہے, جو کہ معاملات جو ہے وہ ہر گھر نہیں بلکہ ہر فرد تک بغیر کسی رکاوٹ پہ پہنچ رہی ہیں, آپ آئین کے ساتھ کوئی نہ مذاق کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے, نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو. لیکن آج اگر ایک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ون ون صورتحال ہے تو وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انتہائی قابل احترام ادارہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی ادارہ ملک صاحب اپنی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈنڈے کے زور سے نہیں منوا سکتا, اپنے فیصلوں سے ادارے بولتے ہیں, ان کی عزت اور تکریم ان کے فیصلوں سے ہوتی ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں, میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہوا. اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہے, کیوں بلایا ہے, کیا چیز دے رہے غور ہے؟ نہیں میں آ رہا ہوں, میں بالکل اس پہ آ رہا ہوں, لیکن یہ تھوڑی سی چیز جو ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے بھی اور مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پھانسی کا فیصلہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. اسی سپریم کورٹ سے ایک عامر گئے تھے 3 ماہ لینے کے لیے, 3 سال انہیں زبردستی دے دیے گئے, بلکہ 9 سال دے دیے گئے. تو آپ اپنے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کو آج ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آج اگر پولیٹیکل پارٹیاں منتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں کم از کم اس کیس کے اندر آپ ایک پارٹی تو بننے دیں, نہیں بننے دیا جا رہا. 9 رکنی بینچ سکڑ کے 3 رکنی بینچ ہو گیا ہے, کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا صرف یہ جا رہا ہے, کوئی التوا نہیں مانگا جا رہا, کوئی کیس سے بھاگ نہیں رہا, کوئی پیشین تاریخ نہیں مانگ رہا, کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنا دی جائے. ہم میرٹ چاہتے ہیں اس لیے فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ ساری باتیں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی صرف پارلیمان یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کرائسس کی ذمہ دار ہے یا اکیلے ہم اس کرائسس سے صورتحال کو جو ہے 180 ڈگری پہ تبدیل کر سکتے ہیں. جن آپشنز کی آپ نے بات کی ہے اس وقت مشکل ہے اس کا جواب دینا, یہ تو فیصلہ آنے کے بعد پتہ لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کی پیشی پہ جو آپ کے سیکرٹری فائنینس ہیں انہوں نے بھی ساری صورتحال سامنے رکھی ہے, 2 اور 2 4 بتایا ہے. کیبنٹ کے سامنے کیا تجویز ہے سر؟ جواب جمع کروایا ہے. کیبنٹ کے سامنے کیا تجویز ہے سر؟ یہ دیکھیں یہ ملک صاحب قبل از وقت ہے. میں بالکل آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا اور ہم آئینی اور قانونی آپشن پہ ہی جائیں گے.